السلام علیکم ناظرین حضرات، آج ہم قصہ بتانے جا رہے ہیں ان نبی کا جن کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو بار ذکر کیا ہے، سورہ مریم پارہ نمبر 19 میں اور آیت نمبر 56 اور 57 میں، اور سورہ انبیاء میں پارہ نمبر 21 میں اور آیت نمبر 85 میں۔ اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ اس نبی کا ذکر کیا ہے جنہیں سچا نبی کہا گیا ہے، اور جن نبی نے سب سے پہلے ہمیں قلم دی، جنہوں نے قلم کی کھوج کی تھی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اس نبی کا جو تیسرے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جو تیسرے نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین اور حضرات، آج ہم ایک ایسے پیغمبر کی بات کریں گے جنہیں قرآن مجید میں سچا نبی کہا گیا، اور جنہوں نے اللہ کے خاطر ہجرت کی اور ہر قسم کی زبان کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے دین الہی کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے کی تعلیم بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینے کا بھی طریقہ ایجاد کیا تھا۔ وہ بےحد ہی غور اور فکر کرنے والے پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی عقل حکمت سے اسلحہ بھی ایجاد کیے تھے اور ناپ تول کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے تھے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ پیشی گوئی کی تھی کہ ان کی طرح بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے جو سب کے سب پاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دین کے راز کریں گے، اور اس قدر غصے والے پیغمبر بھی یہ تھے۔ اسے سچے اور عقل ذہن والے پیغمبر کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا اور ان کی کیا کیا نمایاں اور خصوصیت تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے جو زمین پر انسانی بستیاں بسانے والے اور اول فرد بنے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز کا لمبا عشا اور درختوں کے طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا کی ندامت اور شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس نے اس موقع کا غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں پر پھیرا، اور جس بیج کو شیطان کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گئے، اور جو ہاتھ سے بچ گئے وہ فائدہ مند رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے تو عرض کیا، یا الہی، یہاں کوئی تسبیح اور تحلیل اور تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی، جس کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے ڈھک دیا۔ وہ ایسے پتھر تھے جنہیں 10 آدمی مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ پتھر کوہ طور اور کوہ شیعہ، کوہ لبنان اور کوہ جدید اور کوہ ہیرا سے لائے گئے تھے۔ اسی بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر بنایا گیا تھا تاکہ اس کے ارد گرد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد طواف کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کی توبہ قبول ہوئی تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ زندگی چین اور سکون سے بسر کرنے لگے، تو بیوی حوا کے وہاں ان کے جوڑا بچے پیدا ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی اور دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام عقیمہ تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اس لیے قابیل اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا، حالانکہ حابیل اس لڑکی کا حقدار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ان جھگڑوں کو دیکھ کر انہیں اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا کہ دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی وہ عقیمہ سے شادی کرے گا۔ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ بارگاہ الہی میں قربانی کی قبولیت ہو گئی ہے۔ چنانچہ بحکم خدا کے حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جس نے قابیل کو غضبناک کر دیا۔ اس نے غم و غصے میں مغشول ہو کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر،
ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک سے پڑھ کر سناؤ، جب دونوں میں ایک قربانی پیش کی گئی تھی اور اس میں سے ایک قربانی قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ ایک دوسرے سے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، اور اگر تم مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کا تم بھی اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں میں پکڑے جاؤ اور دوزخ میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کے سویا ہوا تھا کہ قابیل نے اس کو اوپر سے ایک دوسرا پتھر سے مار کر اس کو شہید کر دیا تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ خیر، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا اور پھر زمین کو کریت کر گڈھا بنایا، پھر اس میں سے اس مردے کوے کو رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی، جیسا کہ فرمانے اللہ تعالیٰ ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا اور جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا کہ ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح اس کے بعد وہ بہت بڑا شرمندہ ہوا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نام اعمال میں اس کا قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غم زدہ رہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل کا پہلا واقعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، تاکہ ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے جائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے دست کو کشتی میں یعنی کہ نوح کشتی میں رکھ دینا اور اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا کہ میرا زبور النبوت میں بھی حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، اور تمام ظاہری اور بات کمالہ سے بھی پر تھے، اور آپ کی پہچان میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ان سے آدم علیہ السلام نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں بھی ایک عہد نامہ تحریر کروایا تھا، تاکہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، اس عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامہ کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، اور حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد ہی حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن خوبصورتی حضرت شیث علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا لیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی خوبیاں ہمیشہ سنتے رہتے تھے اور آسمانی صحیفہ کے مضمون میں در بدر رہتے تھے، اس لیے دنیاوی لذت اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی تھی، اکثر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے، ایک تو حضرت شیث علیہ السلام کے تابعداری میں تھے اور آپ کی نصیحت سے سیدھے راستے پہ چلتے تھے، دوسرا وہ گروہ تھا جو قابیل کی اولاد کی تابع داری اور مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت تھی کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے، نیک ہو اور برائی کو پہچانے، بادشاہ وقت کا حکم مانے اور ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرے اور ان لوگوں سے نیکی اور محبت کرے، غصے کو زیادہ نہ بڑھائے، محتاج اور مسکین کو کھانا کھلائے، ان پر بھی رحم کرے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، مصیبتوں پر صبر کرے اور نعمت الہی پر شکر کرے۔ تفسیر عزیزی میں یہ ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور ان کے
آبا میں حضرت شیس علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے اور نوح کی نسل میں سے تھے، اور آپ کے والد کا نام یارد تھا اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدمہ تھا اور آپ کے ایک بیٹا تھا جن کا نام متوشالک تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی تھے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنو یا ہنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے اور پڑھنے کا درس دیا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں ادریس کے نام سے یعنی کہ درس دینے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی 2 صورتیں میں آپ کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے، اور سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 85 to 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالفقر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد انہیں پیروکار بہت ہی محدود تعداد میں رہ گئے، اور قابل کی تعداد میں کفر اور شرک میں بڑھنے لگی، اور بے حیائی کا بازار گرم ہونے لگا، اور زنا کاری اور شراب اور نوش عام ہوگی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان نافذ ہو چکی تھی، بت پرستی عام ہوگی اور آگ کی پرستی ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حوار ہو گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شریعت ختم ہو رہی تھی اور گناہ بڑھتے جا رہے تھے۔ یہی وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں سے ایک نبی معبود کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ تمام خوبیاں بدر اتم موجود تھی جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے تھی۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے دینوں کو پیروکار، نہایت عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔